کوئی شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا سولوشن اس نے یہ نکالا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دو. کہ اللہ کو کبھی بھی آپ لاجک سے ایکسپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ ہر لاجک کے اگینسٹ اف اور بٹ ہوتا ہے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان سب جو واقعات ہیں نا قرآن میں, ان کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا ہے. ایک ایک واقعے کے ایک ایک سٹیپ میں ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں. اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا, بڑا جلد باز ہے, ہر چیز ہر وقت ابھی چاہیے. مطلب میں نے ابھی تو دعا کی تھی, صبح اٹھ کے کہتے ہیں بھائی ابھی تک جاب نہیں ملی, کل رات کو تہجد پڑھی تھی, صبح اٹھ کے کوئی لیٹر آیا ہونا چاہیے تھا نا میرے پاس. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مطلب ہمارے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب وہ بات سنی آپ کو غصہ آ گیا اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے, اور آپ نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو کیا کہا, کسی بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جانا دنیا کا آسان کام ہوتا ہے, لیکن بیلنس کریٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے ہم مشکل طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو رائٹ ونگ والے اس طرف نکل جاتے ہیں, لیفٹ والے اس طرف نکل جاتے ہیں, اور حقیقت بیچ میں ہوتی ہے, اس پہ آنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا, تو انسان اس دنیا میں جس وقت میں بھی آیا اس دور کے ڈیفرنٹ چیلنجز رہے, اور اس دور میں رہتے ہوئے ہر انسان نے جو زندگی پائی اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی ڈیفرنٹ فیزز کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور اگر ہم یہی چیز اپنے اس دور کے دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ باقی جو پچھلی اقوام گزر گئی, پچھلی امتیں گزر گئیں, اس کے مقابلے میں ہماری زندگی کا جو سپین ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور اس تھوڑے سپین کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم قیامت کے قریب والی امت ہیں. جو لوگ پہلے چلے گئے آج سے 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 5000 سال پہلے, تو ان کی عمریں بھی بڑی تھیں اور وہ قیامت سے دور تھے. تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, ہم لوگ چونکہ قیامت کے بہت قریب ہیں, تو ہمارے سچویشن اور ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ پچھلی قوموں اور امتوں کے مقابلے میں اور زیادہ مشکل ہیں. ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے, چیلنجز زیادہ ہیں, اور ہمیں تھوڑے وقت میں اللہ کو راضی کرنا اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو خاص طور پہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو قدم قدم پہ مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر ابھی ہم دیکھیں جن حالات سے ہم باعث امت گزر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے ملک کی اگزامپل لے لیں, تو وی آر گوئنگ تھرو ویری ٹف سچویشن. سو وی ہیو ٹو اگری آن دیٹ کہ ہم کوئی آئیڈیل سچویشن سے نہیں گزر رہے. ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. کہیں پہ اکنامک ایشوز ہیں, کہیں پہ فائنینشیل ایشوز ہیں, کہیں پہ جاب ریلیٹڈ ایشوز ہیں, کہیں پہ ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں, کہیں پہ جان و مال کی حفاظت نہیں ہے, کہیں پہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے آبجیکٹیوز بناتے ہیں جن کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ اچیو نہیں ہو پا رہے. تو انسان جب بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کسی ایسی ذات کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان تمام کمزوریوں سے بالاتر ہو. اور انسان سارے کے سارے مل کے بھی اگر اس لیول کو اچیو کرنا چاہیں کہ سب مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو کہ سب کے لیے بہتر ہو, تو تب بھی انسان ہمیشہ اس میں کمزور رہے گا, کیونکہ وہ مخلوق ہے, وہ خالق نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے جو کہ ہم لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈنسی ہو, اور اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم ہر حال میں اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اصل فرق کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنا جلدی اس چیز کو سمجھ جائے اور سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے,
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسان کے لیے دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں اللہ اس کے لیے سیٹسفیکشن ڈال دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناساز کیوں نہ نظر آ رہے ہوں۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد پہ یقین ہونا، کہ جب انسان مشکل ترین حالات میں ہو تب بھی وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی مدد سے متعلق بات کریں تو ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو پھر کوئی بھی ہم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی فلپ سائڈ بھی بتائی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے سوا اور کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پھر اس کے ساتھ بلکہ آگے ہم آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے گا تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ آیات جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو ایک دور ایسا تھا کہ جب مسلمانوں کے سامنے یہ آیات بیان کی جاتی تھی تو مسلمانوں کو بڑی کلیئرٹی ہوتی تھی کہ بھئی اللہ کی مدد کی بات ہو رہی ہے تو ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر۔ آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان ہی آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے ڈفرینٹ جگہ پہ کنیکٹ کر کے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تو کنیکشن کہاں پہ جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا اللہ کی مدد کے پیچھے بھگا رہے ہیں؟ محنت کرو، کوشش کرو، سکلز ڈیولپ کرو، آئی ٹی کی فیلڈز میں جاؤ، مارکیٹنگ کی فیلڈز کے اندر جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ بھئی جب ہم اللہ کی مدد کی بات کرتے ہیں تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ نے محنت نہیں کرنی، آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے آئی ٹی میں ایکسل نہیں کرنا، آپ نے میڈیکل میں ایکسل نہیں کرنا، آپ نے جو ہے فائنینس میں ایکسل نہیں کرنا؟ یہ ساری فیلڈز بھی ہم نے ہی کرنی ہیں، لیکن ایمان والے میں اور ایک شخص جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، فنڈامنٹل ڈفرنس کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا اپنے ہر قدم، اپنے ہر سٹیپ، اپنی ہر سٹریٹجی، اپنی ہر پلاننگ، اپنے ہر سکل کے ہونے کے باوجود اس کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر میرے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہی تو میرے یہ سارے سکلز، میری ساری اسٹرینتھس، میری سارے ریسورسز مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ دیٹس ویئر وی ڈفرینشیٹ۔ کام وہ بھی کرتے ہیں، کام ہم بھی کرتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام پہ توکل نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنے سکلز پہ بھروسہ نہیں کرو گے، اپنی اسٹرینتھ پہ بھروسہ نہیں کرو گے، اپنے ریسورسز پہ بھروسہ نہیں کرو گے، تمہارا توکل اللہ پہ ہی رہے گا، اور پھر اللہ جب تمہاری مدد کرے گا تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک یقین دل میں رکھیں کہ جب اللہ ہماری مدد کرے گا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کی مدد سے متعلق اگر دیکھیں تو بہت ساری ہماری مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، رانگ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ جب وہ ہو نہیں رہی ہوتی، ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی ہوتی تو کیا ہوتی ہے، پھر فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد ہے بھی کہ نہیں، یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں، قرآن کے اندر مینشن ہے لیکن پتہ نہیں وہ شاید باقی لوگوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تھا۔ کمزور ایمان ہے نا ہمارے، ہم کون سا کوئی اعلیٰ ایمان والے ہیں۔ لیکن یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس قسم کے سیشنز جو ہوتے ہیں وہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہوتے ہیں۔ ہم سب کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے باقی لوگوں کی مدد کی، تو جب اللہ باقی لوگوں کی مدد کر سکتا تو ہماری بھی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کی مدد کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں، کہ کس کس فارم میں اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ میں چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس میں آنے سے پہلے ایک واقعہ بھی آپ سے بیان کر لیں تاکہ ہمیں ایک کلیئرٹی رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے جو مدد کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کا جو دور تھا اس میں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر بڑے مظالم ہو رہے تھے۔ فرعون
نے خواب دیکھا. میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, میں سرسری اس پہ سے گزروں گا. پھر انہوں نے خواب دیکھا, خواب کی انٹرپریٹیشن نکالی گئی بھی خواب کا مطلب کیا ہے. جی وہ اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا سولوشن اس نے یہ نکالا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دو. قتل کا آفیشیل حکم آ گیا. لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو ذبح کر دیا جایا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ذبح کرتا تھا, تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. یہ صرف چیزیں سمجھنی چاہیے ہمیں ڈیپتھ میں جا کے. اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. ادھر لڑکے قتل ہو رہے ہیں. اس کے بعد جب قتل کرنا شروع کیا تو فرعون کو لوگوں نے کہا کہ بھائی ساروں کو تم مار دو گے تو کل کو تمہیں اپنے کاموں کے لیے مرد چاہیے, فوج میں مرد چاہیے ہیں, باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پہ مردوں کی ضرورت ہے, تو سارے مرد ہی ختم ہو جائیں گے تو عورتوں سے کتنا کام کرو گے تم. اتنی سینس تو ان کو بھی تھی کہ سارے کام عورتیں نہیں کر سکتی. تو دیر از اے بیلنس, کچھ کام مردوں کے کرنے کے بہرحال ہیں اور کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں, اور کچھ کامن ایسی چیزیں جو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سارے تم اگر قتل کروا دو گے تو پھر تم کیا ہوگا کہ تم آگے مرد ہی نہیں ہوں گے, تو پھر تمہارے آگے فوج میں کون چلے گا. اس کا پھر پلاننگ اور اسٹریٹجی میں چینج یہ ہوئی کہ 1 سال ہم لڑکوں کو قتل کریں گے اور 1 سال ہم چھوڑ دیا کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ مرد تو جو ہیں وہ آگے جا کے ہمارے پاس آئیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی ہمیں. یہ سب واقعات جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے. جس سال میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو ہارون علیہ السلام بچ گئے کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے جس میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اب اللہ اپنی قدرت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, اور نہ صرف اس سال میں پیدا کیا, جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اب یہ ڈر تھا کہ بھئی جب پتہ خبر پہنچے کہ لڑکا پیدا ہوا, کیونکہ یوں جو ہی خبر پہنچی تھی کہ فلاں فلاں گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو فوراً ایکشن لے لیا جاتا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کے دل میں بات ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لڑکا پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, اس کو پانی میں ڈال دو, ایک صندوق لو اور اس کو پانی میں ڈالو. اور پانی میں جب ڈالو گے تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ سمندر کی لہروں میں صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پھر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو پھر لہروں کے حوالے ہے نا, لہریں جس طرف لے کے چلی جائیں آپ کے بس میں تو نہیں ہے. اللہ نے ڈلوا دیا وہاں پہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی والدہ کو کیا فرمایا, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي أَنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ. تم خوف مت کھاؤ, غم بھی مت کرو, میں اس کو دوبارہ تمہارے پاس لے کے واپس آؤں گا. یہ بچہ جو تم ڈال رہی ہو سمندر میں دوبارہ تمہارے پاس لے کر آؤں گا. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے. ہونا یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے حساب سے کہ اگر اللہ بچانا چاہتا ہے ان کو تو بھی کسی دور کسی جو ہے وہ گاؤں کے پاس یا کسی آئی لینڈ کے پاس وہ جاتے جہاں پہ کسی کو پتہ نہ لگتا. اللہ نے جو ہے ان موجوں کو کہا بھیجا سیدھا فرعون کے محل میں. جس نے قتل کرنا تھا اللہ نے وہیں پہ بھیج دیا. اب اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں جب کسی کو بچانا چاہتا ہوں نا تو جو تمہارے دل و دماغ میں سپر پاور کا ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ تمہارے لحاظ سے ہے, لیکن جب میں بچانا چاہتا ہوں کسی کو تو میں اس کو اسی سپر پاور کے گھر میں رہ کے زندہ رکھ کے دکھاؤں گا تمہیں. ابھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. تو یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال پھر وہاں پر رہے اور پھر بڑے ہوئے, وہ سب واقعہ آپ کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہی شخص یا وہی چیز جو اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہماری سوچ کے حساب سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو اس کے لیے فائدے کی چیز بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں. اب اللہ کی مدد کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ قرآن کے اندر بہت سارے واقعات آئے, سیرت کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن صرف چند کا ذکر کر کے آگے پھر ہم چلیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کس کس طرح سے آ سکتی ہے.
ایک تو اللہ کی مدد کی شکل کیا ہوتی ہے جو بہت کامن ہے, ہم سب کو پتہ ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے, اور بہت دفعہ ایسے واقعات ہوئے سیرت کے اندر جہاں پہ فرشتوں کی مدد آئی. غزوہ بدر سب کو پتہ ہے, مسلمان جو ہیں وہ کفار کے سامنے مقابلے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. مسلمان کیا ہیں, 313 کا ایک معروف نمبر ہے, لیکن 319 کا بھی فگر آتا ہے. دوسری طرف کفار ہیں وہ 1000 کی تعداد میں ہیں. اب غزوہ بدر سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمٹمنٹ تھی, گارنٹی تھی کہ میری مدد آپ کے ساتھ ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا, انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, آپ جائیں ان سے مقابلہ کریں, میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پے آپ کی مدد کے لیے بھیجوں گا. یہ سٹارٹ ہونے سے پہلے کمٹمنٹ آ گئی تھی. ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی بیہائنڈ اٹ. آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ بھی آپ اکیلے ہیں اور جاؤ جا کے فلاں جگہ پہ لوگوں سے مقابلہ کرو, اور آگے 10 بندے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اکیلے ہیں, آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں, جتنے مرضی چیتا چیمپئن ہو, لیکن 10 کو دیکھ کے اکیلے بندے کا کیا ہوگا, گھبرا جائیں گے نا. بندہ کہے میں نہیں مقابلہ کر سکتا. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو, سامنے 10 بندے ہیں, لیکن جو دیوار ہے نا, اس دیوار کے پیچھے تمہارے لیے 100 بندے کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ کو پتا ہوگا کہ دیوار کے پیچھے 100 بندے آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے, تو آپ کا کانفیڈنس لیول کیسا ہوگا؟ ڈر لگے گا؟ نہیں لگے گا نا, کیونکہ اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرا مقابلہ 10 کے ساتھ ہے. 1 versus 10 نہیں دیکھ رہے آپ دیکھ رہے 101 با مقابلہ 10. تو اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ پہلے ہی کمٹمنٹ دے دی کہ میں آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا پے در پے. پھر ایک جگہ پہ نمبر آتا ہے 3000 فرشتوں کا, پھر آتا ہے 5000 فرشتوں کا. تو یہ 1000 3000 5000 کا فگر کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ری انفورسمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ اگر 1000 کم پڑ گئے نا تو ٹینشن نہیں لینی, 3000 ہیں, اگر اور ضرورت پڑے تو 5000 ہیں. اب یہاں پر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کے بھی بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے ہی ان کو ختم کر سکتا تھا, لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اصول دیے ہیں, کچھ قوانین ہیں, کچھ طریقے ہیں اللہ کے, اللہ ہمیں وہ سکھانا چاہتا ہے کہ پروسیس وہی ہوگا. تم میدان میں اترو گے, تم ان کا سامنا کرو گے, تم اپنی اسٹریٹجی بناؤ گے, پلاننگ بناؤ گے, فیس کرو گے, اسی خوف اور پریشانی سے گزرو گے, چوٹ بھی لگے گی, غم بھی آئے گا, ٹینشن بھی آئے گی, سب پروسیس سے گزرنا ہوگا. لیکن یاد رکھو کہ بالآخر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور فتح تمہاری ہوگی. اور بدر کے اندر کیا ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے گھوڑوں کی بھی آواز سنی. بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے اس میں بیان فرمایا کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے کہتے ہیں کہ میں ایک کافر کے پیچھے بھاگ رہا تھا, وہ مجھ سے آگے دوڑ رہا تھا, تو میں اس کو قتل کے لیے بھاگ رہا تھا. اتنے میں مجھے ایک گھوڑے کی آواز آئی, اور گھوڑے کی آواز آئی اور میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا وہ کافر گرا پڑا ہوا تھا, مرا ہوا تھا, اور اس کی باڈی جو تھی بالکل سبز ہو چکی تھی, اور یوں لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کو کوڑا مارا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ پھٹ چکا تھا. تو جب یہ واقعہ ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ فرشتے تھے جو تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے اللہ نے بھیجے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ بدر کے اندر صحابہ نے فرشتوں کی آواز سنی, ان کے گھوڑوں کی آواز سنی, اور صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم, چونکہ صحابہ بھی ظاہر ان سے مقابلہ کر رہے تھے, وہ بھی قتل کر رہے تھے کفار کو, اور ادھر سے فرشتے تھے وہ بھی قتل کر رہے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق کیسے پتہ لگتا تھا کہ کس کو کون ہماری تلوار سے قتل ہوا ہے اور کون فرشتے نے سے قتل ہوا ہے. کہتے ہیں جس کو فرشتے نے قتل کیا ہوتا تھا اس کے گلے کے اوپر جلنے کا نشان ہوتا تھا. تو یہ اللہ کی مدد ہے. اب بات کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کر دیا. تو ایک مدد کا طریقہ اللہ کا کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی مدد بھیجتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے وہ ہم بات کرتے ہیں غزوہ حنین کی. غزوہ حنین میں پہلا موقع تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی. غزوہ بدر میں مسلمان کم تھے, کفار زیادہ تھے.
غزوہ احد میں بھی مسلمان کم تھے، کفار زیادہ تھے. غزوہ حنین پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی. تو بہرحال وہ بہت بڑا واقعہ ہے، وہاں پہ ہر چیز تو کور نہیں کی جا سکتی. لیکن کیا ہوا کہ مسلمان جب آگے بڑھنا شروع ہوئے تو کفار نے جو ہے ان کے اوپر تیر برسانا شروع کر دیے. اور جب تیر ان کے اوپر برسانا شروع کیے تو مسلمان کیا ہوا کہ مسلمان بکھر گئے، ڈگمگا گئے ان کے قدم. وہاں پر اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس سچویشن کو امیجن کریں کہ جب ایک دم سے آپ کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور آپ کے جو فورسز ہیں وہ سب بکھر گئی ہیں اور کوئی ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے، ایک پینک سچویشن ہوگی، کیاؤس ہو گیا. اس صورت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ ری گروپ کیا اور لے کے اپنے ساتھ آگے بڑھے. اب ایسی سچویشن میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی مدد کیسے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اور پھر کیا فرمایا کہ وانزل جنودا لم تروها، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی. اب آپ ذرا کانسیپٹ سمجھیے کہ اللہ کیونکہ الحکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس سچویشن میں کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ آپ یاد رکھیے کہ جب انسان ایک پینک موڈ میں ہوتا ہے نا تو اس کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے اور ایبلٹی ہوتی ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو سیدھی سیدھی چیزیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو عام روٹین میں وہ بالکل آسانی سے فیصلے کر لیتا ہے. لیکن جب پینک ہوتا ہے، کیوس ہوتا ہے اور ہر طرف جو ہے نا بھگدڑ مچی ہوتی ہے تو انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا ہے. تو وہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی کیا کیا جائے، ریلیکس کیا جائے. جب کوئی پینک میں ہوتا ہے یا گھبرایا ہوا آتا ہے تو ہم اس کو پہلی بات کیا کہتے ہیں، ریلیکس، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. اس کو ہم ٹھنڈا کرتے ہیں تاکہ وہ اس ڈر اور خوف کی کیفیت سے نکلے اور اس کی سوچنے کی ایبلٹی دوبارہ سے جو ہے وہ بحال ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں پر سکینت نازل کی جس کی وجہ سے دوبارہ مسلمان جو ہے ری گروپ ہوئے. اور پھر کیا فرمایا کہ ہم نے ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. وہاں پر بھی اللہ کی مدد آئی، لیکن ایسے لشکر جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی مدد کی دوسری شکل کیا ہوگی کہ اللہ سکینت کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. اور غزوہ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا کہ ظاہر مسلمان ایسی سچویشن میں آگے تھے، پھر اللہ کی طرف سکینت آئی. تو یہ بھی اللہ کی مدد کی ایک فارم ہے کہ جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی انسان ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یا کوئی بزنس میں لاس ہو گیا یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جو بالکل اپوزٹ ہو گیا، تو انسان کیا کرتا ہے، ہم پینک کر جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس صورت میں انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی کیا ہوتا ہے، آپ سٹریس میں جاتے ہیں. اور سٹریس کو کنٹرول نہیں کرتے، سٹریس بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کی شکل لے لیتا ہے. اور ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کرتے، وہ کرتے کرتے انسان جو ہے وہ بالکل لاسٹ سٹیج آف ڈپریشن پہ چلا جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے، ڈاکٹرز بھی کیا کرتے ہیں، سٹریس جس کو ہائی سٹریس ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو نیند کی گولیاں دے دیتے ہیں کہ بھائی سو جاؤ. سونے سے کیا ہوگا، باڈی ریلیکس کرے گی. مائنڈ کے اندر وہ جو ایک سٹریس کا سائیکل چل رہا ہے سوچنے کی وجہ سے، جب وہ بریک ہوگا تو انسان کے اندر جو سٹریس کی وجہ سے جو کیمیکلز باڈی میں جنریٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور پریشانی میں جا رہا ہے، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہ کم ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کیا، سکینت نازل کی تاکہ مسلمان ریلیکس ہوں اور دوبارہ سے پھر اپنی جگہ پہ. بالآخر پھر کیا ہوا کہ مسلمان دوبارہ ری گروپ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کے آگے بڑھے، دوبارہ سچویشن کو کنٹرول میں لیا اور پھر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو اللہ کی طرف سے سکینت کا آنا یہ بھی اللہ کی مدد کی ایک شکل ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر ہی جب مسلمان کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے تو مسلمانوں کے پاس جو دنیاوی لحاظ سے ریسورسز تھے وہ تھوڑے تھے. 2 گھوڑے تھے، 8-10 تلواریں تھیں، آلموسٹ سمجھ لے کہ نہتے ہی تھے کیونکہ وہ پلان نہیں تھا. غزوہ بدر کوئی ایک بیٹل کے طور پہ پلان نہیں ہوا تھا، وہ ایک سرکمسٹانشل سچویشن تھی جس پہ فیصلہ اور بہرحال وہ غزوہ کی شکل اختیار کر گیا. وہاں پر کیا ہوا کہ جب مقابلہ چل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کے یوں ان کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، یوں مٹی پھینک رہے تھے۔ اب اس مٹی کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ مٹی ان تمام کفار کی آنکھوں میں گئی، اور ان کی آنکھوں میں جانے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور پھر اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور کیا فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ وہ جو آپ مٹی پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا تھا۔ اب سوچا جائے تو ایک ہاتھ میں مٹھی میں مٹی اٹھا کے میں آپ سے یہ کہوں گا بھی آپ ایک یہاں پہ مٹی اٹھائیں اور ایسے پھینکیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کی آنکھوں میں چلی جائے۔ ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ نہیں پاسبل نا۔ ہم اتنی لاجک تو ہم بھی سمجھتے ہیں، بعد اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا لاجیکل باتیں کرتے ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اتنی لاجک ہمیں بھی ہے کہ ایک مٹی جو مٹھی ہوتی ہے وہ نارمل سرکمسٹانسز میں ہماری سوچ کے حساب سے، ہمارے سائنٹیفک ریزننگ کے حساب سے وہ 1000 بندوں کی آنکھوں میں نہیں جا سکتی۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں عقل کے اندھو کہ اللہ جو ہے لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ لمیٹیشنز، ہماری جو تھاٹ پروسیس کی لمیٹیشنز ہیں وہ اللہ کے ہاں لمیٹیشنز نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تو ہماری عقل کی کمزوری ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہی تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طاقت کو لاجک سے بالا تر سمجھنا۔ اگر کوئی مسلمان اپنی لاجک پہ قیاس کرتے ہوئے اللہ کی قدرت کو ناپنے کے پیچھے چلا جاتا ہے تو اس کو تو ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ لاجک سے تو آپ ایمان بالغیب کے میجورٹی چیزوں کو پروف کر ہی نہیں سکتے۔ لاجک سے آپ فرشتے کو پروف کرنا کیا پروف کریں گے؟ فرشتہ لاجک سے کیا پروف کریں گے؟ لاجک سے آپ جنت پروف کریں، لاجک سے آپ جہنم پروف کریں۔ میں کہتا ہوں لاجک سے اللہ بھی پروف نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت سارے لوگ جو لاجیکل ایکسپلینیشن دیتے ہیں اللہ کی ایگزسٹنس کی، ود آل دا ڈیو ریسپیکٹ، بہت بڑے لوگوں نے دی اور بہت بڑے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی لاجک کے ذریعے، لیکن میری اپنی ذاتی ادنا سی یہ رائے ہے کہ اللہ کو کبھی بھی آپ لاجک سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر لاجک کے اگینسٹ اف اور بٹ ہوتا ہے، ہر لاجک کے اگینسٹ ایک اور لاجک ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا جو اعلیٰ درجہ وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر لاجک اور اس سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو بیان فرمایا ہم اللہ پہ اس طرح ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا پتہ لگا کہ اللہ کی مدد ظاہری طور پہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ مدد کا فیصلہ کر لے تو تھوڑے سے ریسورسز کے ساتھ بھی تمہیں وہ فتح دے سکتا ہے۔ تم ریسورسز کے محتاج ہو، تمہارا اللہ ریسورسز کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہ ریسورسز بھی ہمیں اس لیے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں اسباب کو اپنانا ہے۔ یہ چیز بھی ہمیں بہت کلیئر رہنی چاہیے کہ اللہ نے دنیا کو جو اسباب کا جہان بنایا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے اسباب دنیا کے ہی اپنانے ہیں، کیونکہ اگر بغیر اسباب کے کسی کو ہر چیز مل جاتی تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی کسی تکلیف سے نہ گزارتا۔ نہ بدر میں آپ کو اس تکلیف کو دیکھنا پڑتا، نہ طائف کے اندر آپ کو اس ظلم کو سہنا پڑتا، نہ ہی احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کو دیکھنا پڑتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو بھی جب اس پروسیس سے گزارا تو ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ پروسیس تمہارے لیے بھی وہی ہے، لیکن جب تم بھی اس پروسیس کو فالو کرو گے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، تو پھر تمہارے ساتھ بھی اللہ کی مدد ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھی۔ تو یہ بھی ایک شکل ہوگی اللہ کی مدد کی کہ مٹی جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب جانتے ہیں، بہت معروف واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو کیا وہ منجنیق تیار کی گئی، اس منجنیق میں جو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھینکا گیا آگ میں۔ اس سے پہلے کی سچویشن کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یہ کہہ رہے تھے، آگ بہت بڑی آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ جاؤ تم آگ میں کود جاؤ، تو کہتے ہیں میں کیوں کودوں،
مطلب میں بلا وجہ کود جاؤں، مطلب آگ لگی ہے تم دیکھو. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، خود آگ کے آگے لے کے جا رہے تھے لیکن وہ آگ کے قریب جا نہیں پا رہے تھے. وہاں پر فیصلہ ہوا جی منجنیق تیار کی جائے اور منجنیق میں ڈال کے پھینکیں گے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان سب جو واقعات ہیں نا قرآن میں، ان کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف قصہ برائے قصہ بیان نہیں کیا ہے. ایک ایک واقعے کے ایک ایک سٹیپ میں ہمیں بہت سارے میسیجز ملتے ہیں. اب ذرا اس سینیریو کو امیجن کریں. منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور ان کو جب ایجیکٹ کیا، چھوڑا گیا، اور وہ آگ تک کا سفر. اب آپ سوچیں کہ منجنیق سے لے کے آگ تک کا سفر جو ہوگا وہ کتنے ٹائم میں ہوا ہوگا؟ یہ کوئی پاکستان سے امریکہ کی فلائٹ تھوڑی ہے جو 16 گھنٹے لگے ہوں گے. ادھر ایجیکٹ ہوئے couple of seconds, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا. اب اتنے چند سیکنڈز کے اندر کی جو کنورسیشن ہے اللہ نے اس کو بھی ہم تک پہنچایا کہ چند سیکنڈ میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بھی سمجھو. ادھر ایجیکٹ ہوئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی دوران اللہ نے فرشتے بھی بھیج دیے. جبریل علیہ السلام بھی آگے پوچھنے کے لیے کہ آپ کو مدد چاہیے ہے. میں کہا چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے. یہ سارا چند سیکنڈ میں ہو رہا ہے. اب ہماری سوچ کے حساب سے اب اس طرح ریئل آپ سینیریو کو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بڑا آبویس ہے کہ بھائی اب یہ کوئی شخص اس طرح ہمارے سامنے اگر کسی شخص کو آگ میں پھینکا جائے تو ہم کیا کہیں؟ بس یہ آگ میں گرا اور ختم. دیر از نو وے آؤٹ. بچت کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس پورے پروسیس کو ہونے دیا. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اٹھا کے سائڈ پہ لینڈ کروا دیتے یا پھر وہیں پہ ہوا میں معلق کر دیتے. بہت سی چیزیں ہو سکتی تھی نا. یا فرشتوں کے ذریعے وہاں سے اٹھوا کے کسی اور جگہ لے جاتے. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ نے کیا جانا ہے؟ آگ میں جانے دیا اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. یہاں پر ہمارے سارے سائنٹیفک فارمولاز کو اللہ نے پھر اٹھا کے پھینک دیا. سائنس کیا کہتی ہے؟ آگ میں کوئی بھی چیز ڈلے گی تو سائنٹیفک ری ایکشن ہوگا، وہ جلے گی، بچ نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے کہ تمہاری سائنس بے شک کہتی ہوگی لیکن تمہاری سائنس جس آگ کو جلانے کی طاقت سمجھتی ہے اس کی طاقت میرے پاس ہے. آگ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک اللہ حکم نہیں دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ دکھایا کہ میری قدرت کو سمجھو، میری طاقت کو سمجھو کہ جو چیز تمہیں obvious نقصان دہ نظر آ رہی ہے اس میں بھی نقصان اس وقت ہے جب اللہ چاہے گا. لیکن عین ممکن ہے کہ اس obvious نقصان دہ چیز سے بھی اللہ تمہیں بچا لے. جب اللہ مدد کرے گا تو تمہیں obvious نقصان دینے والی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہاں بھی کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. تو یہ چند شکلیں ہیں اللہ کی مدد کی جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، اوبیسلی ٹائم اتنا نہیں ہے اس لیے اس کو نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہماری مدد ہر حال میں کر سکتا ہے. اب ایک چیز امپورٹنٹ جو سمجھنے کی اگلی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی مدد کی ٹائمنگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ آ کے ہم سب پھنستے ہیں. یقین کی حد تک تو ہم سب جانتے ہیں، ہم مان بھی لیتے ہیں. ہمارا مسئلہ کہاں پہ شروع ہوتا ہے؟ وہ فرسٹریشن وہاں پہ شروع ہوتی ہے جب ہم اللہ کی مدد اپنی ٹائمنگ کے حساب سے چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب اللہ مدد کا فیصلہ بھی اللہ خود کر رہا ہے تو ٹائمنگ بھی اللہ کی مرضی کی ہے. اپنے ٹائم کو اللہ کی ٹائمنگ سے آگے لے جانے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہماری فطرت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، اللہ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا بھی بڑا جلد باز ہے. ہر چیز ہر وقت ابھی چاہیے. مطلب میں نے ابھی تو دعا کی تھی، صبح اٹھ کے کہتے ہیں بھائی ابھی تک جاب نہیں ملی، کل رات کو تہجد پڑھی تھی، صبح اٹھ کے کوئی لیٹر آیا ہونا چاہیے تھا نا میرے پاس کہ میں نے مانگی ہے، دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. 2 ہفتے گزر گئے، اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں، 2 ہفتے گزر گئے، ابھی تک مدد نہیں آئی. ہم اتنے شارٹ ٹیمپرڈ اور شارٹ ورژن ہیں. اب اس میں بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ کی مرضی کی ہوتی ہے. ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگے اور فوراً اللہ کی مدد آ جائے. اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو دلیل دی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ.
کتنی دیر میں آئی اللہ کی مدد؟ فوراً آ گئی نا. یہ چند سیکنڈز کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اور اللہ کی مدد آ گئی. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً نہیں آتی، کچھ دیر بعد آتی ہے، کچھ ٹائم کے بعد آتی ہے. طائف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، ان ظالموں نے کیا کیا؟ پتھر مارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کے جو باغ جہاں پہ آپ نے پناہ لی، تقریباً 3 میل کا سفر، 3 میل تک جو ہے وہ ظالم جو ہے وہ آپ کے پیچھے چلتے رہے. اب 3 میل پیدل سفر جو ہے وہ 2-4 منٹ میں تو نہیں ہوتا. 3 میل کو آپ اگر کلومیٹرز میں کریں گے تو اپروکسیمیٹلی وہ 9.5-10 کلومیٹر بنے گا. ٹھیک ہے، آج کے میل کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو یہ اتنا سفر جو ہے وہ گھنٹے تو لگے ہی ہوں گے نا، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا ہوگا. اب آپ وہاں سے چلتے گئے جا کے باغ میں قیام کیا، ابھی تک اللہ کی مدد نہیں آئی. باغ میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا شروع کی، اللہ کو پکارنا شروع کیا، اس وقت بھی مدد نہیں آئی. پھر آپ وہاں سے اٹھ کر جب واپسی کا سفر کرنا شروع کیا، اس وقت اللہ کی مدد آئی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بھیج دیا. اور جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا، آپ حکم دیں یہ پہاڑوں کا فرشتہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، اور جنہوں نے بھی یہ سب کیے سب ختم ہو جائیں گے. لیکن وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، چھوڑ دو، ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. لیکن مدد اللہ کی آئی. فوراً والا ایگزامپل بھی مل گیا ہمیں، چند گھنٹوں کے بعد اللہ کی مدد آ گئی. اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کئی سال تک مدد نہیں آتی اللہ کی. اور اس کی مثال کیا ہے؟ بہت ساری ہے، لیکن ایک مثال صرف ہم بات کرتے ہیں. مکی زندگی 13 سال کیا ہوتا رہا؟ کانسٹنٹ ٹارچر، مستقل جو ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. اور وہاں پر ایک سٹیج ایسی آئی کہ صحابہ جو تھے ان کے اندر کیا ہوا؟ فرسٹریشن آنا شروع ہو گئی. جب ظلم و ستم مستقل ہو رہا ہوتا ہے نا، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال 4 سال 8 سال گزر گئے، مطلب کہ ظلم کی انتہا ختم ہی نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سی بیماری آتی ہے تو 2 دن کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی میرا جانے کا وقت آ گیا ہے. 2 دن کے بعد ہی مایوسی شروع ہو جاتی ہے، بھائی اب میرا وقت قریب ہے. کئی سال گزر گئے. تو پھر وہاں پر کیا ہوا کہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے جا کے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مطلب ہمارے ساتھ ظلم ہوا جا رہا ہے اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب وہ بات سنی آپ کو غصہ آ گیا اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. اور آپ نے خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو، تم بہت جلدی کر رہے ہو. تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ ان کو آروں سے چیر دیا جاتا تھا، لیکن تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو. اور پھر اسی کے اوپر کیا ہوا کہ جب سوال اٹھا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ الا ان نصر اللہ قریب. ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ وہی مکہ جہاں سے ظلم و ستم کی وجہ سے نکلے تھے، اللہ نے فتح مکہ نصیب کیا. وہاں پہ فاتح کی حیثیت سے پھر کئی سال کے بعد واپس آئے. لیکن کیا ہوا؟ تقریباً 16-17 سال کا ایک سفر ہے مستقل، جس میں اذیت ہی اذیت ہے اور ٹارچر ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ اللہ نے الٹیمیٹ فتح جو ہے نصیب فرمائی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کئی سال ہو جاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری ایک نسل گزر جاتی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی. مشکل کام ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دل دماغ جو ہیں
وہ بڑے کرنے چاہیے، اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، خیر مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جلد از جلد ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کرے. لیکن جب آپ کسی اچھی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی پوری نسل کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بچے ذبح ہو رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور پھر جب فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون کو جب چیلنج کیا تو پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے بچوں کو ذبح کرو. وہاں پر پھر بنی اسرائیل جو تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی ہو رہا تھا، تو آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ یعنی پوری ایک نسل گرو کی جو اس پروسیس سے گزری. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ اللہ کی مدد کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. ہمیں ہر وقت اللہ سے امید اچھی رکھنی ہے تاکہ جب اللہ کی مدد ہے ہم اس کے لیے تیار ہوں. اب اس بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ایمان والے کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. مطلب نو میٹر واٹ ہیپنس، ہم نے ہمیشہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھنا ہے اور پازیٹیو رہنا ہے. اور اس کی مثال ہمیں قرآن میں کس کی ملتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام جو تھے بچپن میں یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. پھر تقریباً یوسف علیہ السلام جو تھے وہ 12 سال کے تھے جب وہ اپنے والد سے جدا ہوئے. اور پھر جب وہ مصر میں جا کے فائنانس مینیجر کی پوزیشن پہ لگے تو ان کے جو دوسرے بیٹے بنیامین تھے ان کو بھی انہوں نے رکھ لیا. تو یہ تقریباً another 28 years. تو 28 سال کے بعد بنیامین بھی یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے. جب ان کے بھائیوں نے آ کے اپنے والد کو بتایا کہ جی وہ تو انہوں نے چوری کی تھی تو ان کو بھی رکھ لیا گیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام نے صرف بنیامین کا نہیں کہا بلکہ یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے دونوں بھائیوں کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کرو. یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے تقریباً 38 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ جا کے اس کو بھی ڈھونڈو. اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافر قوم کے اور کوئی مایوس نہیں ہوتا. ایمان والے کی زندگی میں مایوسی تو ہے ہی نہیں. اللہ کی رحمت سے مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. Now being realistic, phases can happen. کبھی کبھی کوئی فیزز آ سکتے ہیں، کوئی ایسا دن آ سکتا ہے کہ انسان کو محسوس ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں کب ہوگا. کوئی ایسا ہفتہ آ سکتا ہے جو کہ انسان کے اوپر غم کا ہو. That's okay, that's normal. اپنے آپ کو سپر ہیومن بھی نہیں ہم نے بنانا کہ ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم بالکل پازیٹیو. ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈاؤن ہو سکتے ہیں. لیکن ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالتا ہے، پل آؤٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی فیزز آئے، آپ پہ بھی غم آئے. آپ بھی ایک فیز آیا کہ آپ صحابہ سے بالکل تھوڑے ٹائم کے لیے الگ ہو گئے، گھر میں رہ گئے. جب وہ عام الحزن کا جو سال جس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ وقت ایسا تھا کہ صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا بہت کم کر دیا تھا. He was also going through the phase. لیکن کیا ہوا؟ اس کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیتا ایمان والا. اپنے اس چیز کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، کارڈن آف نہیں کر جاتا، گیو اپ نہیں کر دیتا. وہ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہوں گا. تو یہ ایک فنڈامنٹل یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہم نے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اب چند اعمال جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں کوئکلی اس کو گو تھرو کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی مدد کی ہم نے بات کر لی کہ اللہ کی مدد کی شکلیں مختلف ہیں. پھر ہم نے یہ بات کر لی کہ اللہ کی مدد کی ٹائمنگ بھی ڈفرینٹ ہے. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ کی مدد لینی کیسے ہے، حاصل کیسے کرنی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ تو یہ کرکس ہے. بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ پہلی چیز ہے ہماری اپنی نیت اور ارادہ، کہ ہم واقعی اللہ کی مدد چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. میں سب کانشیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کانشیس ایفرٹ کی بات کر رہا ہوں کہ انسان شعوری طور کے اوپر اپنے آپ کو یہ میسج دے کہ نہیں، مجھے اللہ کی مدد چاہیے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. یعنی کہ تم اپنی ایگزسٹنگ سچویشن کو چینج کرنے کی اگر تمہارے اپنے اندر طلب نہیں ہے تو اللہ تمہاری سچویشن کو چینج نہیں کرے گا. آپ کوئی بہتری نہیں چاہیے تو کیوں اللہ دے گا؟ آپ کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟
آپ ہی اپنے الفاظ سے، اپنے ایکسپریشن سے، اپنے دل کی کیفیت سے اللہ کو شو ہی نہیں کر رہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں، تو اللہ کیوں مدد کرے گا؟ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اور ہم اللہ کو شو کریں کہ اللہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، ہم محتاج ہیں آپ کے۔ اس میں اعمال کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے کیا ذکر کیا؟ استغفار کرو، بے شک تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے پھر کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں موسلادھار بارش عطا فرمائے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں جنات باغات دے گا، تمہیں وہ نہریں عطا کرے گا جو تمہیں اپنے باغات کو چلانے کے لیے چاہیے ہیں۔ یہ سب مدد اللہ کی طرف سے کس بات پہ آ رہی ہے؟ استغفار پہ آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں، کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں مسلمانوں کو ہی ہر آیت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسکنسیپشن سے کلیئر کرنا پڑتا ہے۔ بھئی استغفار کا مطلب کرنے کا پھر مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف استغفار کرو گے اور محنت نہیں کرو گے۔ محنت اپنی جگہ پہ ہے، کوشش اپنی جگہ پہ ہے۔ ایمان والے کا جو ایک سکسیس کا کہ جو کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے نا، ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا پیکیج دیا ہے۔ ایک ایکسٹریم تھنکنگ آج کل یہ کیا چل رہی ہے؟ صرف محنت کرو، کوشش کرو اور اسٹریٹجیز بناؤ اور اپنی دنیاوی سیکولر ایجوکیشن پہ فوکس کرو، تبھی تم آگے نکلو گے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ بھئی دنیاوی ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اس میں ٹائم مت لگاؤ، بس صرف تم قرآن و حدیث پڑھتے رہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ دوسری ایکسٹریم ہے۔ جبکہ اصل حق کیا ہے؟ وہ درمیان میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ نے جب ایک اعتدال والی امت بنایا ہے تو کیا ہے؟ یہ سارا پیکیج اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے کہ بھئی you have to combine all of these things، کیونکہ ان کو کمبائن کرنا جو ہے نا وہ سب سے مشکل کام ہے۔ کسی بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جانا دنیا کا آسان کام ہوتا ہے، لیکن بیلنس کریٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے، اسی لیے ہم مشکل طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو رائٹ ونگ والے اس طرف نکل جاتے ہیں، لیفٹ والے اس طرف نکل جاتے ہیں، اور حقیقت بیچ میں ہوتی ہے، اس پہ آنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا عمل جس سے اللہ کی مدد آتی ہے وہ کیا ہے؟ واللہ ولی المتقین۔ اللہ تقوی والوں کا دوست ہے۔ اب تقوی کا لفظ بہت چھوٹا اور بہت آسان ہے زبان سے نکالنا، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ تقوی میں پورا دین ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ جتنی چھوٹی یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ پوری ایک زندگی ہے کہ 24 گھنٹے میں انسان ایک کانشیس ایفرٹ کرتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کس طرح تقوی پہ لے کے آنا ہے۔ اور جب تقوی آ جائے گا، متقی بن جاؤ گے، تو اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ اللہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی اور عداوت کی اس کے خلاف میں نے اعلان جنگ کر دیا۔ اللہ کیا میسج دے رہا ہے؟ میرے ولی سے تم، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ میرے ولی سے پنگا لے رہے ہو، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ولی سے تم دشمنی کرو گے، اس کو چھوڑ دو، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ جسٹ امیجن دیٹ لیول۔ اسی لیے تو کیا تھا، بدر میں فرشتے کیوں اترے تھے؟ ہماری طرح کے لوگ تھوڑے تھے وہاں پہ، بھائی تقوی والے لوگ تھے، تقوی والے لوگ تھے، اعمال والے لوگ تھے۔ ہم تو باتیں کرنے والے ہیں لیکن وہ اعمال والے لوگ تھے۔ تو تقوی والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس کے علاوہ دو اور اعمال امپورٹنٹ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی یہ وہ دو اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت کے اندر کیا ہے؟ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دے دیا۔ یعنی یہ وہ ایک صورت ہے جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ باقی اگر
جو ہے وہ کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں تو پھر بھی، لیکن فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنی اسٹرانگ صورت ہے، اس میں اتنا کمپریہنسو میسیج ہے کہ اس کے بغیر تو انسان اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہیں قائم کر سکتا. تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد. صبر کے ذریعے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس کو مشکلات میں ڈالے جا رہا ہوں اور وہ سہتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی میری فرمان برداری کر رہا ہے، پھر بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی تقویٰ کی روش کے اوپر ہے، پھر بھی وہ مایوس نہیں ہو رہا، پھر بھی میری نافرمانی کی طرف نہیں جا رہا، پھر بھی وہ مجھ سے بدگمان نہیں ہو رہا، یہ سب کیفیات کیا ہیں؟ یہ صبر کی کیفیات ہے نا. تو جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اتنا میرا بندہ اتنا کمال کا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور صبر جو ہے، ہم اپنی زبان سے فوراً جو وہ بے صبری اور ناشکری کے کلمات نکالنا شروع کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. We have to be very careful، کیونکہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جب کوئی مشکل و مصیبت آتی ہے جس کو ہم اپنے اجر میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ کے صحیح استعمال کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ہاتھ سے ضائع کرتے ہیں. مشکل اور مصیبت اپنی جگہ پہ وہی رہتی ہے، تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اذیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو اجر کمانے کی اپرچونٹی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو جب بھی مشکل آئے، سب سے پہلا میسج اپنے آپ کو یہ دینا شروع کریں کہ نہیں، اب مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ حالات تو مشکل ہے ہی ہیں، میرے بولنے سے چینج نہیں ہونے والا، لیکن میں کم از کم اس سے بینیفٹ تو حاصل کر لوں، اپرچونٹی میں کنورٹ تو کر لوں. تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.